نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، مجھے اپنا ایک پرانا قصہ بھی یاد آیا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ناظرین و سامعین کرام، ایک قادیانی سے آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے میری ملاقات ہوئی۔ جس دوست نے مجھے ان کے پاس بھیجا وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ قادیانی جو ہے وہ حضور کے بعد اجرائے نبوت کا قائل ہے، اور بہت سارے دوست اس سے ملنے گئے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، بلکہ مختلف احادیث ان کو سنائی گئی، قرآن سے دلائل دیے گئے، مگر وہ بس جب بھی جاتے وہ باتوں باتوں میں بڑا تیز آدمی ہے۔ تو وہ کہتا کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں، حدیث سناتے اکثر آ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محل ہے اور بڑا خوبصورت ہے، لوگ اسے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بڑی تعریف کر رہے ہیں، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو وہ اس حدیث پہ بڑا اعتراض کرتا ہے اور ہر بندے کو یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، آپ کو اینٹ نہیں کہنا چاہیے، آپ تو افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو آپ کو اینٹ کے ساتھ تشبیہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اینٹ اچھی جگہ پہ بھی لگتی ہے، بری جگہ پہ بھی لگتی ہے۔ تو وہ اصل میں جس طرح قادیانی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے، اسی طرح وہ بھی اس کو اور رنگ میں لے رہا تھا۔ تو ایک دن مجھے اتفاق ہوا اسی علاقے میں جانے کا جہاں کا وہ تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ تو میں نے اس کو فون کیا، اس نے مجھے اپنے آفس آنے کا کہا۔ تو چونکہ آپ کو پتہ جیسے مرزا غلام قادیانی تو ہر وقت گاڑی میں میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی ڈکی میں، تو میں اس کی طرف چلا گیا، بیٹھے، گپ شپ لگی۔ تو اس نے بھی میرے ساتھ یہی بات شروع کر دی کہ جی وہ علماء جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، وہ ان کو اینٹ کہتے ہیں، یہ وہ آگے پیچھے۔ تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھوڑی سی، مگر اس نے میری بات سے اتفاق نہ کیا، اور وہ مسلسل یہی اس کی زبان پہ تھا کہ جی نہیں یہ توہین امیز الفاظ ہے، حضور کو اینٹ نہیں کہنا چاہیے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اس پہ یہ جو ہے بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر میرے پاس قادیانی نسخہ تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت موجود رہتا ہے کہ جب قادیانیوں کو بات سمجھ نہ آئے قرآن و حدیث سے، تو پھر ایک ہی میرے پاس حل ہوتا ہے کہ ڈکی سے مرزا جی کو نکالا تو ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے۔ کہنے لگا خیریت ہے؟ میں نے کہا وہ میں نے گاڑی سے ایک چیز نکالنی ہے۔ کہنے لگا جی بتا دیجیے، وہ میں اپنے آفس بوائے کو بھیجتا ہوں، وہ لے آتا ہے۔ میں نے اسے گاڑی کی چابی دی، میں نے کہا ڈکی میں ایک بیگ پڑا ہے، وہ لے آؤ۔ پھر آپ کو پتا جب بیگ کھلتا ہے تو مربی صاحب آپ بھی جانتے ہیں جب رضائی بھتیجے کا بیگ کھلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال بیگ لے آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بات کنفرم ہے، آپ کو پکا یقین ہے کہ جو شخص یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ، یعنی کہ حالانکہ یہ بات تو حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ میں آخری اینٹ ہوں۔ تو میں نے کہا اگر کوئی بھی کہے، کہنے لگا جی بالکل کوئی کہے تو مجھے تو یہ گستاخی لگتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بڑے پیار محبت سے، میٹھا ڈال کے، ہنس کے، اسی طرح جس طرح اکثر میں قادیانیوں سے باتیں کرتا ہوں مربیان سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے اگر مرزا قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اینٹ کہے تو پھر بھی آپ اس کو گستاخی مانیں گے؟ تو جو سارے مربی جواب دیتے ہیں اس نے بھی وہی جواب دیا۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت مسیح موعود ان کے جو ہیں کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا چلے اس بات کو چھوڑیں، اگر وہ کہیں تو وہ بھی پھر گستاخی کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ پھر اس نے بہرحال آئیں بائیں شائیں کی، مگر جب میں نے اصرار کیا کہ کیا اگر مرزا قادیانی یہ بات کہے تو تمہارے نزدیک جسے تم گستاخی کہتے ہو تو پھر مرزا قادیانی بھی گستاخ ہوگا؟ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ ثابت کر دیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے، مگر آپ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ تو دل میں نے کہا مجھے بھی رضائی بھتیجا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب میں نے اس کو اس بات پہ پکا کر لیا تو پھر میں نے یہ کتاب نکالی، مرزا غلام قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 2۔ یہ دیکھیے اب یہ آ گئی۔
اچھا، میں نے اس کا وہ صفحہ کھولا اور میں نے اس کے سامنے رکھا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے، انشاءاللہ سکین لگا دوں گا، یہ صفحہ نمبر ہے 246۔ یہ دیکھیے، یہ حاشیے میں لکھا ہے، اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں نے کتاب اس کے ہاتھ میں یوں پکڑا دی، میں نے کہا یہ آپ مجھے پڑھ کے سنا دیں۔ اب اصل میں مناظرے کا مزہ ہی آتا ہے جب قادیانی سامنے بیٹھا ہو۔ یہ جو واٹس ایپ پہ مناظرے ہوتے ہیں، یہ جو لائیو سٹریمنگ میں مرزئی آتے ہیں، تو ان کی تصویریں تو سامنے آ ہی نہیں رہی ہوتی، ان کا چہرہ یہ پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، حالانکہ یورپ کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، یہ لوگ اپنا چہرہ دکھانے سے ڈرتے ہیں۔ تو اصل مزہ آتا ہے جب اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں آپ، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے ایسے کتاب رکھی، ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا تھا، وہ پڑھنے لگا۔ اب اس نے کوئی آدھے منٹ کے اندر اندر یہ پوری لائن پڑھ لی۔ اب وہ کبھی ایسے دیکھ رہا ہے اوپر کتاب کے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، جیسے ان کی اکثر قادیانیوں کی عادت ہے، کبھی 2 صفحے پیچھے نکالے آگے نکالے۔ جب 5-7 منٹ اس نے کر لیا تو ایسے رکھ دی کتاب۔ میں نے کہا جی پڑھ کے تو سنا دے، لکھا کیا ہے؟ تو ہنس پڑا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، جاپان سے بھی پڑھ کے آیا تھا، تو کہنے لگا گھر کا بیتی لنکا ڈھائے۔ میں نے کہا نہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ اب آپ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ گستاخی ہے کہ نہیں، مرزا صاحب گستاخ ہیں کہ نہیں۔ اس نے خیر پھر اپنی اس بات سے توبہ کی اور اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری سوچ تھی غلط تھی۔ چلے بہرحال جس طرح بھی ہوا، جو بھی ہوا، اس کو بات سمجھ آ گئی۔ اب وہ جان چھوڑنے لگا، تو میں نے کہا نہیں ابھی ایسے نہیں، تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے دیتے، میں آپ کے پاس آیا ہوں ٹائم لے کے۔ میں نے کہا یہاں مرزا صاحب کہتے ہیں دیوار نبوت کی آخری اینٹ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں نے کہا جی مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 16، جی یہ جلد نمبر 16 میرے پاس آ گئی۔ اب اس کے اندر مرزا قادیانی، کتاب کا نام ہے خطبہ الہامیہ، اس کا پیج نمبر ہے 177۔ اسی طرح میں نے کھول کے ان کو دکھائی، میں نے کہا دیکھیں اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور اس عمارت میں 1 اینٹ کی جگہ خالی تھی، بس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچاوے، پس میں وہی اینٹ ہوں، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ اب میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ بھی پڑھ لو اس کے ساتھ، یہ میں نے کہا 2 کتابیں تمہارے پاس ہیں، ایک میں مرزا قادیانی کہتا ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ اب آخری اینٹ میں ہوں۔ میں نے کہا یہ 2 میں نے آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی کتابیں رکھ دی ہیں۔ اب حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میں ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس ہوگی، نعوذ باللہ، میں نے کہا اللہ مجھے معاف کرے، اب آپ کے پاس ہیں 2 اینٹیں اس عمارت میں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، اور جگہ ایک کی ہے۔ اب آپ چونکہ قادیانی ہیں موجودہ اور میں ہوں سابقہ، تو میں آپ کو پہلا چانس دیتا ہوں کہ وہ جس عمارت کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں وہاں اس اینٹ کو لگا دیجئے، اور وہ جو انبیاء کی عمارت ہے جس میں صرف 1 اینٹ کی جگہ خالی ہے اس کو پر کر دیجئے۔ جب وہاں وہ اینٹ لگ جائے گی تو اس کے بعد پھر اس عمارت کے اندر کسی قسم کی کوئی نبوت کی جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اب وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا اگر آپ کا دل مانتا ہے مرزا قادیانی سے محبت زیادہ ہے تو آپ مرزا قادیانی کو وہاں لگا دیجئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نکال دیجئے۔ کہنے لگا نہیں شمس الدین صاحب کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کرے، میرا تو ایمان ہے کہ حضور ہر طرح سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی قسم کا دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد اللہ کسی بندے کو نئی نبوت عطا نہیں فرمائیں گے،
جتنے اللہ نے نبی بنانے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنا دیے. اب حضور کے بعد کسی شخص کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا, کسی بھی قسم کی نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا. میرا تو یہ ایمان ہے. اب آپ بتائیے کیا کہتے ہیں. اب وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا, جس طرح سارے مربیان پڑ جاتے ہیں پھر تعویلیں ڈھونڈتے ہیں. جس طرح وہ کیا کہتے ہیں, جلیل اللہ صاحب آپ تحقیق کٹا کی ہے, ہم نے تو دیکھ لو جو تحقیق کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ اس کے کو کٹے کے ملتے جلتے ساتھ آپ بھی تحقیق کرتے ہیں. بہرحال خیر, کہنے لگا جی آپ کو ایک کپ کعبہ پلائیں. میں نے کہا جی سارا کچھ پیتے ہیں, پہلے اب یہ بتائیے کہ اس جگہ پہ کون سی اینٹ آپ رکھیں گے اور وہ محل مکمل ہو جائے گا. تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, مجھے تو ایسا ہی لگا. بہرحال کہنے لگا جی نہیں بالکل آگے بیٹھیے, وہ حدیث کے مطابق تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس جگہ آئیں گے اور وہ عمارت مکمل ہو جائے گی. تو میں نے کہا اب یہ بتائیے, اب وہ جو اینٹ ہے اب اس کا کیا کریں گے, وہ تو فالتو ہوگی, پھر اس کو کدھر لے کے جائیں گے, وہ تو اس عمارت میں نہیں لگ سکتی. پھر یہ اینٹ جو ہے, جو مرزا صاحب نے وہ کمرہ صاف کروایا تھا قادیان کے اندر, جسے فرش نیا ڈلوایا دھلوایا سارا کچھ, پھر میں نے کہا وہاں لگانی پڑے گی. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. از قاضی یار محمد, وہ کمرہ یاد ہوگا اکثر قادیانیوں کو, جہاں پہ مرزا صاحب بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اچھی طرح صاف کروا کے فرش اس پہ بنوایا تھا. جن قادیانیوں کو بات کی سمجھ نہ لگے تو وہ اپنے مربیان سے پوچھ لیں کہ وہ کمرہ کون سا تھا. تو بہرحال اس کو بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا جی آج کے بعد میرا عقیدہ جو ہے وہ بالکل ختم نبوت پہ میرا ایمان ہے. اگلا سٹیپ جو ہے کہ آپ مجھے حیات عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر دیں تو میں قادیانی جماعت کو چھوڑنے کو تیار ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس بندے کو حیات عیسیٰ علیہ السلام بھی ثابت کر کے دی, اور اس دوران اس کو 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ تم اچھی طرح تیاری کر لو. آج وہ بندہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہے, ود فیملی, اور مسلمانوں والی زندگی گزار رہا ہے. تو میں نے کہا آپ سے یہ واقعہ بھی شیئر کر دوں, تو آپ کو قادیانیت کی جو ہے وہ اصلیت بھی دکھا دوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.